بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کا آغاز والولدان بچوں سے کیا ہے، اس لیے کہ مجھے غزہ اور فلسطین کے بچے یاد آ رہے ہیں، اور لاہور میں تاجروں کے مسئول سرور نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی بلند کیا ہے، تو یہاں بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہوا ہے، لیکن میں نے فلسطین کے ایک بچے کی زبان سے بھی آپ کو بتلانا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ کب بلند کیا۔ اللہ اکبر! یار ذرا تصور کرو، 6-7 سال کا بچہ، اس کا ایک چھوٹا بھائی جس کی عمر 2.5-3 سال ہے، ان دونوں کا بابا بھی شہید ہو گیا ہے، اماں بھی شہید ہو گئی ہے، اور اب جو 3 سال 2.5 سال کا بچہ ہے وہ بھی شدید زخمی ہے، اور شدید زخمی اپنے 6-7 سال کے بھائی کی گود میں ہے، اور وہ اس دنیا سے جانے والا ہے 2.5-3 سال کا بچہ، کیونکہ شدید زخمی ہے۔ اور ذرا غور کرنا، رب کعبہ کی قسم ہے، اور وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ اپنے 2.5-3 سال کے بھائی کو کہتا ہے جلدی سے لا الہ الا اللہ پڑھ دے۔ اللہ کی قسم، ایتھے نعرے لانے بڑے آسان ہیں، ہسنا بھی بڑا آسان ہے، ہسونا بھی بڑا آسان ہے۔ اللہ اکبر! اوہ ہم کس حال میں ہیں، غزہ کو بھولے گئے۔ اللہ کی قسم کہتا ہے 7 سال کا یتیم بچہ اپنی جھولی میں 2.5-3 سال کے یتیم بھائی کو کہتا ہے او ویرا، اللہ کو جان والا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے تعلیم جو غزہ کی ماں نے دی ہے، جو ان کے باپوں نے دی ہے۔ اس جہان سے چلے گئے مگر تعلیم بول رہی ہے، تربیت بول رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے بڑوں بڑوں کی تربیت کو نہ دیکھا۔ میں اسٹیج پہ بیٹھا، مولانا حنیف ربانی حفظہ اللہ ان سے کہہ رہا تھا، اب کیا کہہ رہا تھا؟ یہ ان کے اور میرے درمیان ہے۔ میں کہہ رہا تھا اللہ کی قسم ساڈے مولویاں دی بھی وہ تربیت نہیں جو انہاں بچے دی تربیت۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اللہ! اور ان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، وہ بچے
الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية اللہ ایتھو کر رہا اب انہیں جانا کہاں ہے بس کہاں جانے تک میں نے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا آصف ربانی صاحب حفظہ اللہ ان کا یہ باغ اور بہاریں دیتا رہے مجھے کہا گیا حمدہ صاحب کم از کم آپ کے لیے آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی تو میں کہہ رہا تھا کہ جب پانڈا کھلا ہوئے تو پیر لگیا بندے کو شرم تو کرنی چاہیے نا تو میں انشاءاللہ اپنے پچھلوں کا خیال رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ کوئی 20-25 یا اس سے بھی کم منٹوں کے اندر اپنی بات ختم کر دوں اللہ اللہ یہ لا الہ بولو یہ کیا ہے سوال آیا نا اللہ اللہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس سے آبی نے جس نے کہا تھا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ تو حضور نے فرمایا تھا فرشتے تیرے اس جملے کو رب تک لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے رہے تھے کہ میرے کو اڑائے میں ان کے لے کر جاؤں اور میرے بھائیو اس بچے نے جب کہا میرا لا الہ الا اللہ پڑھ دے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا رب کے پاس چلا گیا اس لا الہ الا اللہ کو کتنے کھربوں فرشتوں نے اٹھایا ہوگا اللہ اکبر اللہ اللہ یہ ہے لا الہ بولو یہ ہے لا الہ اللہ ایک بچہ ہے کوئی 9-10 سال اس کی عمر ہے اسرائیلیوں کا بلڈوزر اس کی طرف بڑھتا ہے آگے اس کے بلیڈ لگا ہوا ہے وہ بلیڈ کو دیکھ کر کیا پڑھتا ہے لا الہ سادہ بچہ ہوئے میں ہمار تسی وہ اللہ کی قسم بھول جائیے شاید ہی اللہ توفیق دے کیا کہتا لا الہ اور یہ بلڈوزر آگے بڑھتا بچے کے ٹکڑے کر دیتا ہے 2 ٹکڑے کرتا ہے اللہ رب نے بھی کہا ہوگا جب یہ مارے اور میرے فرشتیوں تساں کیا سی اللہ نے بنا کے کی کرنا سواد آیا کہ لا الہ الا اللہ دا منظر دیکھا کہ نہیں اللہ 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 میرے بھائیوں ایک کوئی 27-28 سال کی لیڈی ڈاکٹر ہے قرآن مجید کی حافظہ ہے اور جواریہ کیمپ کے اندر علاج کرتی ہے اس کا بابا بھی بہت بڑا ڈاکٹر ہے تو وہ وہاں سے نکلتے نہیں ہیں کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے شہید ہو جائیں گے زخمیوں کو چھوڑ کر بولو زخمیوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے ادھر انہیں پتہ لگ جائے نا بھئی کیا سپ نکل آیا پر سارے پر جانا ہے اوپر سے بمباری ہو رہی ہے اللہ اللہ پر وہ لیڈی ڈاکٹر بھی کہتی ہے نام اس کا جلال ہے جنت کی جماعت جلال ہے جنتوں میں جانے کا شوق ہے آفنا تاریہ لیڈی ڈاکٹر طبیبہ کیا کہتی ہے شہید ہو جاؤں گی پر زخمیوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی ابا بھی یہی کہتا ہے اور جب زخمی ہوتے ہیں پھر شہادت کے سفر میں روانہ ہوتے ہیں زبان پہ کیا ہے لا الہ الا اللہ جناب والا انڈونیشیا کے ہاسپٹل سے زخمیوں کو نکالتے اسرائیلی قبضہ کرتے باہر نکالتے لٹاتے اوپر سے بلڈوزر آ رہے ان کو پیسنے کے لیے اور یہ دیکھ رہے ہیں پر ہل نہیں سکتے بیمار ہیں زبان پہ کیا جاری ہے لا الہ یار یہ غزہ کا ایسا منظر ہے اللہ اللہ خان یونس کا
سارا جو منظر ہے آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یار ان کا عقیدہ اتنا مضبوط، ایسا مضبوط عقیدہ، ایسا مضبوط نظریہ، اللہ اللہ، انہوں نے لیا کہاں سے ہے؟ پتہ چلتا ہے قرآن سے لیا ہے، حضرت محمد کریم سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم پھر جلوس نکلتے ہیں، لندن میں 20 لاکھ کا جلوس نکلا، جناب والا امریکہ میں نکلے، مسلمان ملکوں میں نکلے، گلے میں فلسطینیوں کے جناب والا رومال ہے، اور ایک منظر کیا بن گیا ہے، اب سارا جہان پھیلا ہے، جو ان کا عقیدہ ہے پڑھنا پڑے گا، ابھی قیامت چھائے گا، ان بچوں اور عورتوں کی قربانیوں سے چھائے گا۔ اللہ کی قسم ہمارے علماء، لاکھوں علماء اسٹیج میں بیٹھے تشریف فرما علماء اکرام، ہماری تقریریں واز اللہ کی قسم یہ بھی مبارک ہیں، پر جو فلسطینیوں کے یہ مظلوم عورتیں بچے جو ان کا لا الہ الا اللہ دعوت پھیلا رہا ہے، میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہے، رب نے کہا اچھا میں پھر اس کے نظارے کرواؤں گا، اور نظارے کیسے کروائے؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ، ایک بچہ ہے جناب والا، یہ کوئی 1-1.5 مہینے کا ہے، یہ بچہ کتنا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بچہ اچھا اچھا، اللہ اللہ، اب جناب والا یہ منظر ہے، اور جب یہ منظر ہے تو پھر عرش والے رب نے بھی ایک منظر دکھلایا۔ منظر کیا دکھلایا؟ یہ کوئی 1.5 مہینے کا بچہ ہے، ملبے کے نیچے دبا رہا کتنے دن؟ 37 دن، اور جب نکالا گیا تو منہ میں انگوٹھا تھا، چہرہ تر و تازہ تھا، تو انگوٹھے سے خوراک آ رہی تھی، بھیج کون رہا تھا؟ اللہ بھیج رہا تھا ساتھ میں آسمان سے، جو سب کو روزی دیتا وہ اس کو بھی روزی دے رہا تھا۔ یعنی عرش والے رب نے کہا وہ تسی نہیں کرو گے، میں بھیج سکتا ہوں ہر ایک نو، پر دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ اور یہاں پر ضروری ہے کہ میں خراج تحسین پیش کروں مولانا آصف ربانی صاحب کو، اور ملک شبیر صاحب بھی ابھی مجھے مل کر گئے، اور یہ سرور صاحب کو کہ انہوں نے جناب پہلے ایک ٹرک بھیجا، پھر سامان بھیجا یہیں سے، اور پچھلے جمعے 40,000 بھیجا، اور امیر کا اعلان کرتا ہے پھر یہاں سے بھیجیں گے، سارے پاکستان سے بھیجیں گے۔ اور اگر آواز دی ہمیں پاکستان کی حکومت نے، اور وہ پاک فوج جس کا سلوگن ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، اس نے ہمیں آواز دی تو انشاءاللہ غزہ کے لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے۔ اب اگر لڑو گے، جانے دو گے، بچوں کا تحفظ کرو گے، عورتوں کا کرو گے،
مولانا اصغر ربانی صاحب کا ساتھ ہو گے. جماعت الدعوہ پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کا حکم ہے مجھے، ربانی صاحب کو نہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، مجھے انہوں نے کہا ہے کہ ربانی صاحب کے پروگرام نے آپ نے جانا ہے اور پوری حمایت کا اعلان کرنا ہے. آج کے بعد کوئی ایسا ربانی صاحب کی میں یہ نہیں کرتا کہ ان کی طرف بیٹھے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی آنکھ نکال دیں گے. اصغر ربانی صاحب کا ساتھ ہو گئے. سید جابر حسن منیر صاحب سے رشتہ کیا، حافظ محمد سعید صاحب سے رشتہ کیا، پروفیسر ساجد منیر صاحب سے رشتہ کیا، علامہ سعید علامہ پروفیسر علامہ احسان علی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے رشتہ کیا، مولانا امیر حمزہ صاحب سے رشتہ کیا. ربانی صاحب کتنے منٹ ہو گئے؟ منٹ نہیں، میں لگا مکھاؤں آخری باتیں عرض کریں، مجھے سارے علماء اچھا دیکھو، اب میں آخری چند باتیں عرض کر کے بات کرتا ہوں. آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، اللہ کی مدد آ گئی ہے. آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، اسرائیل شکست کھا رہا ہے. آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، مجاہدین جیت گئے، حماس جیت گئی ہے. اور سبحان اللہ. اب دیکھو، میں لکھ کر نہیں لاتا، عادت نہیں ہے میری، پر یہ انگریزی کا جملہ ہے. جناب اسرائیل کا وزیر اعظم ہے ایک سابق، اس کا نام ہے ایہود البرٹ. اس نے کہا نیتنیاہو کو جنگ بندی کر لا، اسی شکست کھا چکے ہیں، نہیں کرے گا مر جاؤں گے. کہا الحمدللہ. اگلی بات سنو، یہ جناب گارڈین رسالہ ہے برطانیہ کا، اس کے اندر بہت بڑا دانشور ہے، پال روجر اس کا نام ہے. اس کو لکھتا ہے اخبار، کیا لکھتا ہے؟ اسرائیل is losing the war against حماس. حماس کے خلاف جو اسرائیل جنگ لڑ رہا تھا، شکست کھا رہا ہے. کہا الحمدللہ، اللہ اکبر. اور آگے سنو یار، یمن کے لوگ ہمیشہ غریب مسکین ہی اٹھتے ہیں اور کام کرتے ہیں. یہ جناب یمن کے شیروں نے اللہ اللہ، جہاں حضرت ویس کرنی یمن کے، حضرت ابو ہریرہ یمن کے، حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے، بخاری کی حدیث ہے الایمان یمان، ایمان ہے تو یمنیوں کا، الحکمہ یمانیہ، دانش ہے تو وہ یمنیوں کی ہے. یہ بخاری کی الفاظ ہے، میرے حضور کی حدیث ہے. سورت چپ ہے، پر یمنیوں نے کہا بابر جنت بامنے 100. اللہ اللہ. جناب والا میں بولنا جمع آداد و شمار کیا لکھا ہے. اللہ اکبر. جناب والا 1 درجن سے اوپر جہاز انہوں نے اسرائیل کے پکڑ لیے، کتنے تباہ کر دیے، مائنے بارودی سرنگیں بچھا دیے. ساری دنیا گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی ہے، اور 70 ارب ڈالر کا نقصان اسرائیل کا ہو چکا ہے. اور جناب والا اب منظر کیا بنا ہے؟ الشجاعیہ، دھکا کا محلہ، جہاں حضرت ہاشم کی قبر ہے. اللہ اللہ. تو مسجد ہے، جامع مسجد بنی ہاشم ہے. اسرائیلی آئے، پوری بٹالین لے کر آئے. الشجاعیہ مانے حضرت ہاشم کی اولاد، حضرت محمد کریم کا خاندان، حسنی اور حسینی سے
رب کعبہ کی قسم ہے اسرائیلیوں کی وردیاں وہ انہوں نے پہنی، عبرانی زبان جاننے والے اور میرے بھائیوں گنے بھی ان کی وردیاں بھی ان کی، ان کے کیمپ میں داخل ہوئے، سارے مار دیے، بریگیڈیئر بھی گیا، کرنل بھی گئے، جناب والا میجر بھی گئے، سارے مارے گئے۔ الشجاعیہ کا معنی بہادر ہے، حضرت ہاشم بھی بہادر، حضرت عبد المطلب بھی بہادر۔ اسی لیے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب والا حنین کے میدان میں کیا کہا تھا جب سارے بھاگتے تھے، حضور چھت پہ کھڑے ہیں، کیا فرمایا تھا؟ انا نبیوں میں سچا نبی ہوں لا کذب، یہ جھوٹی بات نہیں ہے۔ اور ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں، حضرت محمد کریم کانا اشجع الناس، کانا اشجع الناس، انشاءاللہ دیر پڑے گے، بدلے لیں گے، حضرت محمد کریم کے روحانی بیٹے پڑیں گے، انشاءاللہ اسرائیل کو ہمارے ہستی سے مٹائیں گے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو نظری آتی ہے، پاکستان کا معنی طیبہ ہے، پاکستان کا معنی تابہ ہے، اور طیبہ 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 تابہ کا معنی پاکستان ہے۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا اب یہ جو شہید ہو رہے ہیں ان کا یار واضح وارث کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے قرآن پڑھا، بس قرآن مجید کی یہ ایک چھوٹی سی آیت اور بات میں نے اپنی ختم کر دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں جب فرعونی تباہ ہوئے تھے، بچے مار فرعون، بولو بچے مار فرعون، اور اسرائیلی اب بچے مار، 10,000 بچے شہید ہو چکے۔ جب میرے رب نے دبایا تو قرآن نے کیا تذکرہ فرمایا؟ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اور مولوی صاحب میرے دیکھ رہے ادھر کی لبنے ایتھو قرآن لبنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیمتی گل آئیے اگلے جان جان والی، ہن تو سجے کھبے ویکھن دے۔ اللہ اکبر۔ فما بکت حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب، باقی علماء کرام اور مولانا عاصم صاحب بھی ربانی، ویسے یار ہم سارے ہی ربانی ہیں۔ بولو ہم سارے کیا ہیں؟ اور سارے بولو بھی تو صحیح، سارے کون ہیں؟ ہم ربانی ہیں، رب والے۔ فما بکت بچے مارنو میرے رب نے سمندر میں دبایا، اور اسی سمندر میں آج امریکی جہازوں کو یمن کے شیر ڈبو رہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، جب یہ ڈوبے ان کے بیڑا غرق ہوا، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اگر میں شرح کروں نا تو ٹائم چاہیے، پر میں تو 2-3 منٹ میں گل مکو۔ اللہ اکبر۔ اب جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور مسند ابو یعلا، اور مسند امام احمد بن حنبل، اور پھر مفسرین امام قتادہ، امام مجاہد، سب کے حوالے سارے حوالے وہ کیا کہتے ہیں؟ اے بچے مار، عورتاں مار، اے ظلم کرنے والے، ان پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے،
جب ان کو جوتے لگتے ہیں، جب فرشتے مارتے ہیں، جب پہرے قلقم میں غرق ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں جن پر ظلم ہوا ہے وہ مظلوم، بولو اب وہ مظلوم اور باقی سارے جہاں جہاں سجدے کیے اس سجدے کی جگہ بھی ہوتی ہے، جہاں جہاں آج اس مسجد کے اندر جو میں تقریر کر رہا ہوں علماء کرام بیٹھے ہیں، جب ہم میں سے کوئی جائے گا یہ مسجد بھی روئے گی، اللہ اکبر، یہ مسجد بھی روئے گی، جہاں جہاں جس نے جہاد کیا مسجد روئے گی، سجدہ کیا مسجد روئے گی، آج سجدہ کرنے والا چلا گیا، خطبہ پر تقریر کرنے والا چلا گیا، لاؤڈ سپیکر روئے گا، یہ کرسیاں روئے گی، یہ قالین روئے گے، یہ تفسیر ہے، تمام وقت علیہ السلام والمعروف والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، آگے کیا وجعل لنا من لدنك وليا، اللہ ہمارا ولی بن جا، آواز کیا تھی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولیاؤکم، رب کی طرف سے آواز آتی ہے تم نے ولی مانگا، دنیا میں مجاہدوں کا ولی میرے پاس آ گئے، شہیدوں کا میں وہاں ولی، یہاں بھی اونچے مقام وہاں بھی اونچے مقام، وآخر دعوانا